بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ انسان کسی بھی سفر میں جائے تو وہ کہتے ہیں سفر انسان کو سکھاتا ہے، سفر استاد ہوتا ہے، سفر معلم ہوتا ہے، سفر رہبر ہوتا ہے۔ انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور سفر میں ہی سیکھتا ہے۔ آج آپ کو اسلام کی تاریخ کا اولین باب بتاؤں۔ صحابہ اہل بیت کی زندگی کا جو سیکھنا ہے وہ ہمیشہ سفر میں سیکھا ہے انہوں نے۔ دین چلتے پھرتے اترا ہے۔ دین کا ایک حصہ مکہ میں ہے، پھر کچھ حصہ طائف میں اترا ہے، وہی قرآن کا ایک حصہ، کچھ مدینہ میں، کچھ بدر میں، کچھ حنین میں، کچھ سفر کے درمیان چلتے ہوئے، کچھ واقعات در واقعات ہوئے۔ قرآن اکٹھا تو نہیں اترا، اکٹھا تو نہیں اترا، سفر۔ کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ آپ نے اتنا بڑا علم، اللہ نے آپ کو بہت وسیع علم دیا ہے، اپنے علم میں سے علم دیا ہے کہ آپ علم کے دروازے ہیں، یہ علم کہاں سے سیکھا؟ فرمایا سفر میں۔ کیسے؟ اللہ کے حبیب کے ساتھ میں مسلسل سفر میں ہوتا تھا، اور سفر میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں، کبھی نرمی کبھی گرمی، کبھی بھوک کبھی پیاس، کبھی مہمان نوازی، کبھی آنکھوں کا پھر جانا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو میں نے زندگی بھر سفر کیا، اس سفر میں میں نے چلتے پھرتے علم سیکھا، علم سیکھا، چلتے پھرتے علم سیکھا۔ آج ہوا یہ ہے، قلم تو ہے، قدم نہیں ہے۔ میری بات سمجھ نہیں آئی؟ آنکھیں کھول، دل کی پردوں کو سے پردے ہٹا کے سنیں ذرا۔ آج قلم ہے، قدم نہیں ہے۔ جب قلم کی محنت ہوگی اور قدم کی محنت نہیں ہوگی، جو آپ قدم کی محنت کر کے ہجرت کر کے تسبیح خانے میں آئے بیٹھے ہیں، تو پھر وہ بستر پہ بیٹھ کے کتاب لکھے گا، یہ بستر پہ سو کے پڑھے گا۔ نہ عمل اس کی زندگی، نہ عمل اس کی زندگی میں، نہ لکھنے والے کی زندگی بدلے گی، نہ پڑھنے والے کی زندگی بدلے گی۔ آج قلم پہ محنت ہے، قدم پہ محنت نہیں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے عبد الوہاب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ جنت عطا فرمائے، وہ کہنے لگے ہم بنگلہ دیش گئے، مجھے بتانے لگے تو وہاں سنت نبی اور جدید سائنس کا بنگالی زبان میں ترجمہ دیکھا انہوں نے، مجھے علم نہیں تھا، انہوں نے بتایا، بعد میں پتا چلا۔ اس کتاب کو کہنے لگے یہ پاکستان کا بندہ ہے، اس کو آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے پڑھا، ہاں یہ تو میرا ساتھی ہے۔ کہنے لگے کہ آپ نے اس شخص کی زندگی میں کچھ دیکھی ہے شریعت؟ تھوڑی بہت۔ اس نے کہا آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ آج دور وہ ہے کہ جتنی بھی دین کے اوپر تفسیریں بڑی بڑی لکھنے والے، ان کی زندگی میں وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں لاہور کے ایک صاحب کو جانتا ہوں، گوال منڈی میں رہتے تھے، انہوں نے شراب کے اوپر کتاب لکھی ہے، خود روز شراب پیتے تھے، میرا ان سے ذاتی تعلق تھا۔ قلم پہ محنت بڑھ گئی ہے۔ ایک سوال آپ سے ہے، مجھے تسبیح خانے والوں سے، اور جہاں میری دنیا میں آواز پہنچ رہی ہے ان سے، جتنی شریعت پہ، دین پہ، ایمان پہ، سیرت پہ، اخلاق پہ، تفسیر پہ کتابیں اب لکھی گئی ہیں کہ اب پچھلے دور میں کبھی اتنی تھی؟ جتنا لٹریچر اب ہے، کیا اس سے پہلے کہیں تھا؟ کوئی تاریخ بتاتی ہے؟ آپ کہیں گے تاریخ
تاریخ کا ورق کہتا ہے جتنا لٹریچر اب ہے دین کے اوپر، رسالے، کتابیں اور تفسیریں، اتنا آج تک کہیں نہیں تھا۔ اچھا، جتنا دین پہ بے عملی اب ہے کہیں پہلے تھی؟ اب عجیب بات، آپ معلوم ہوا قلم کی محنت ہے، قدم کی محنت نہیں ہے۔ قلم کی محنت ہے، اس کے پیچھے قدم کی محنت نہیں ہے۔ پہلے گھروں کو چھوڑ کے چل کے کسی اللہ والے کی خانقاہ میں، کسی اللہ والے کے ہاں درخت کے نیچے، جھونپڑی کے نیچے سوکھی سوکھی کھا کے پڑھنے جاتے تھے۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت، یہ لفظ پہ غور کریں، ساری قدم کی محنت ہے۔ مخدوم جہانیاں جہاں گشت، جنہوں نے جہان کا گشت کیا، اس کے پیچھے ساری کیا محنت ہے؟ قلم کی یا قدم کی ہے؟ قدم کی محنت۔ آپ تسبیح خانے والوں نے گھر چھوڑا، گھر بار چھوڑا، کوئی دور سے کوئی قریب سے قدم کی محنت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہی چیز آپ کتابوں میں پڑھ لیتے، بڑی کتابیں پڑھی، رسالوں میں، لٹریچر میں، نیٹ پہ، ٹی وی پہ، چینل پہ، سکرین پہ پڑھتے، پر جو زندگی کا جوش، جو زندگی کا جذبہ، جو اندر کا ولولہ، جو اندر کی کیفیت یہاں بدلی، کہیں اور بدلی؟ ایک ہے قلم کی محنت، ایک ہے قدم کی محنت۔ جب قدم کی محنت اٹھے گی، پھر قلم تھوڑا سا بھی لکھا ہوگا ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا، پھر دو لفظ بھی جا کے دل کو ٹھا کر کے لگیں گے، اور دل کی دنیا بدلے گی، من کی دنیا بدلے گی، جذبوں کی دنیا بدلے گی، سوچوں کی دنیا بدلے گی۔ اور جب قدم کی محنت نہیں ہوگی، پھر بڑی لائبریریاں بھری ہوئی ہوں گی، اور زندگی میں عمل نام کا ایک ذرہ نہیں ہوگا۔ تسبیح خانے نے قدم کی محنت کو زندہ کیا ہے۔ وہ پرانے دور کی قدم کی محنت، لوگ چل چل کے جاتے تھے، یا مخدوم جہانیاں جیسے، ان کا اصل نام جلال الدین تھا، مخدوم جہانیاں جیسے، جو جہانیاں جہان میں پھر پھر کے قدم کی محنت پہ علم سیکھنے جاتے تھے، عمل سیکھنے جاتے تھے، معرفت سیکھنے جاتے تھے۔ پھر ان کا حال یہ ہوا، قدم کی محنت کی برکت سے آج بھی صدیوں کے بعد انسانیت ان سے فیض پا رہی ہے، ان کی تعلیمات سے انسانیت نفع پا رہی ہے۔ مجھے برلن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ڈاکٹر نے مخدوم جہانیاں جہاں گشت کی ایک کتاب لا کے دی، اور وہ کتاب واقعی میرے پاس نہیں تھی، اور کہا کہ یہ وہاں ریسرچ ہوئی ہے امریکہ سے، اچ شریف کی اس ہستی پہ، اور میں نے اسی ہستی پہ اچ شریف کے سینٹرل ایشیا پہ ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ہے، اور میرا سبجیکٹ اور تھا، اوباما جو سابق صدر امریکہ، اس کا سبجیکٹ اور تھا، ہم دونوں اکٹھے پڑھاتے تھے، اور یہ کتاب ہے مخدوم جہانیہ کی۔ کہا آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا اچھی طرح، میرا تو زندگی کا جمپل وہیں کا ہے، اچھی طرح جانتا ہوں۔ جہاں گشت، جہاں گشت، قدم کی محنت جب زندہ ہوتی ہے، اللہ اس قدم کی محنت کے زندہ ہونے پہ جو مجاہدات، جو قربانیاں، جو ناگواریاں، کبھی کانٹے، کبھی پھول، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی اندر کی کمی، کبھی باہر کی کمی، کبھی اندر کی اکتاہٹ، اندر کی جنگ، کبھی باہر کی جنگ کہ لوگ کانوں میں کوئی باتیں کہہ رہے، کبھی اندر کہتے ہیں نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، نکل یہاں سے۔ اب یہ قدم کی محنت جب چلتے چلتے ہوتی ہے، پھر قدم کی محنت پہ اللہ غیب سے سکھاتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، سجھاتا بھی ہے، سلجھاتا بھی ہے، اور ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچاتا بھی ہے۔ یہ اس وقت ہوتی جب قدم کی محنت زندہ ہو۔ قلم تو بہت لکھا جا چکا، مجھے کتنے لوگ ایسے ملے کہتے ہیں ہمارے گھر میں بڑی بڑی لائبریریاں،
बड़ी बड़ी कैबिनेट भरी हुई हैं, आज तक जिंदगी में जो तस्बीह खाने से मिला, बड़े बड़े लिटरेचर लाइब्रेरियों से नहीं मिला। वो जो कह रहे ये सच कह रहे, जब कदम की मेहनत उठी है, और ये तस्बीह खाने का कमाल नहीं, कदम के उठने का कमाल और यहां होने वाले अमाल का कमाल है, कुछ हकीम तारिक का कमाल नहीं है। यहां जो मसनून अमाल हो रहे, कुरान और सुन्नत के अमाल हो रहे, अल्लाह जल्ल शानुहु का नाम लिया जा रहा और अल्लाह के नाम का जिक्र किया जा रहा, उसका जो नूर है, जो भी आता है उस नूर के रंग में रंगा जाता है। कोई कहता है मुझे यहां सुकून की नींद आती है, कोई कहता है मैं सारे गम भूल गया हूं, कोई कहता है मेरे दिल की उजड़ी दुनिया आबाद हुई है, कोई कहता है मुझे नमाज में जायका सलीका आ गया है, कोई कहता है मुझे खुशू आ गया है, कोई कहता है मेरी तिलावत जिंदा हो गई है, कोई कहता है मेरी तस्बीह जिंदा हो गई है, कोई कहता है गुनाहों से माफी और तौबा की तौफीक मिल गई है। ये उस नूर का माहौल है और उस उठे हुए कदम की कुर्बानियों का माहौल है। किसी के पास किराया नहीं था, बकरी बेच के आया, कोई मुर्गी बेच के आया, कोई उधार लेके आया, कोई इधर से पकड़ के आया, या किसी के पास था तो माल, किसी को दे के संभाल के दिल पे पत्थर रख के आया। ये जो कदम की मेहनत पे उठने वाली कुर्बानी है, इस कुर्बानी पे अर्शों से फैसले होते हैं। आपने एक चीज महसूस नहीं की, तस्बीह खाने में ज्यादा किताबें नहीं पढ़ाई जाती? आप महसूस ही नहीं कर रहे। एक तालीम होती है, ज्यादा किताबें नहीं पढ़ाई जाती। आपको लिटरेचर दिया जाए, बड़ी बड़ी कैबिनेट बनी हुई हो, यहां तफसीर की किताबें हों, फिका की किताबें हों, इल्मुल हदीस की किताबें हों, इधर अस्माउर रिजाल की किताबें हों, इधर मुसलसलात हों, इधर बड़े बड़े फुकहा के आपस में मुनाजरे हों, मुजादले हों, ये सारी किताबें भरी हुई हों, और आप कहें कि वाह, ये तो इल्म इरफान का एक समंदर है, ये तो बैतुल हिकमत है। कुछ भी नहीं, और जो है इसका इनकार भी नहीं। ये किताबें जो हैं इसका इनकार भी नहीं, उम्मत को नफा दे रही हैं, देंगी, पर किसको? जिसको भूख लगेगी। किसी ने पूछा कि ये दुर्वेश जो हैं ये क्या करते हैं, दवाई देते हैं? कहा नहीं। हाजमे की दवाई देते हैं? कह रहे नहीं। ईमान बनाने की दवाई देते हैं? कहा नहीं। कहा क्या करते हैं? कहा कि ये भूख लगाने की गोली दे देते हैं। जब भूख लगती है फिर क्या होता है? फिर इधर से अलमारी में खोला, मुझे एक दफा खुद भूख लगी, मुझे पता नहीं कैसी भूख लग गई। इधर मैंने देखा डब्बे में कुछ पड़ा, वो खा गया, इधर पड़ा वो खा गया, इधर पड़ा, ठक ठक की जो आवाज सुनी ना, मेरी बेगम उठ के आ गई। उन्होंने कहा घर में पता नहीं कोई आ गया। मुझे कहने लगी क्या हुआ? मैंने कहा तू सो, मुझे भूख लगी हुई है। कि मुझे बताया मैं खाना पका देती हूं। मैंने कहा खाने का वक्त ही नहीं, भूख ऐसी लगी, पकाते पकाते मैं मर जाऊंगा। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ ये अल्लाह के जो फकीर हैं ये ऐसी गोली देते हैं जिससे भूख लगती है। हाय उठो और तहज्जुद पढ़ो, हाय उठो और नफिल पढ़ो, और नेकी की भूख लगी, गुनाहों से बचने की भूख लगी, नजरों की हिफाजत की भूख लगी, अल्लाह से मांगने में मजा आया इसकी भूख लगी, तहज्जुद की नफिल में टांगे दर्द कर रही पर भूख लगी, पेट भरा हुआ होता है, आंखें भरी हुई नहीं होती, खा रहा होता है, खा रहा होता है, खा रहा होता है, ये भूख है। हमारे यहां एक साहब थे, उनको मैंने देखा हुआ था, मेरे आके बार कान मरोड़ते थे, छोटा सा था, होता था, प्यार करते थे। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के जानने वालों में से थे, तो वाइज भी थे। एक बस्ती में गए, तो वहां एक जगह है मुबारकपुर, उसका बस्ती में गए ना, तो उन्होंने कहा कि हजरत साहब आ गए। उसने कहा हजरत साहब मेरे घर का खाना कबूल करें, भाई हजरत मेरे घर आके खाना खाएंगे, बरकत आ जाएगी। हजरत ने इनकार किया, इनकार तो औतरे के मुंह में होता है। उन्होंने खाना खाया, उसने कहा हजरत को इसने खाना खिलाया, मैंने तो खिलाया ना। उन्होंने कहा हजरत मेरा भी कबूल करें। हजरत ने इनकार ना किया, उसके भी साथ चले गए, उसका भी खाया, फिर उसने कहा उसको दिखाया। अब बस्ती में ये अक्सर होता है, गांव में ना,
کہ پیر صاحب اس کے گھر گئے میرے گھر نہیں گئے، اس کے گھر گئے میرے گھر نہیں آئے، اچھا اس کے ہاں ہی کھا لیا، اب یہاں تک ہو گئے، بولنا بھی مشکل ہو گیا، تقریر کرنے گئے تو وہ تو بات کہانی ختم ہو گئی۔ آخر کار انہوں نے اونٹ بٹھایا، اوپر کجاوا ڈالا، رضائیاں ڈالیں، حضرت کو لٹایا، رضائی ڈال، رسا مار، اونٹ اٹھایا۔ یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، کہانی نہیں ہے۔ ان کے دروازے کے سامنے آ کے اونٹ بٹھایا، رسائیاں رسے ہٹائے اور احتیاط سے پکڑ کے دروازے تک پہنچا کے نمستے علیکم علیکم نمستے۔ مولانا ظفر علی خان کا یہ لفظ میں نے کہا ہے۔ بھوک لگی، اور بھوک لگتی ہے قدم کی محنت پہ، قدم کی محنت پہ۔ اور قدم کی محنت کہتے ہیں اپنا گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اپنی زندگی کے دن رات چھوڑے، اپنا شوق چھوڑا، اپنا جذبہ چھوڑا، اپنے معمولات چھوڑے، اپنی ادائیں، اپنی وفائیں اور اپنی کیفیتیں چھوڑ کے اللہ کی محبت میں اللہ کا نام اور مدینے والے کا عشق سیکھنے اپنا گھر بار چھوڑا، اس کے لیے قدم اٹھے اور کہیں آ کے اپنے آپ کو ڈال دیا۔ یہ قدم کی محنت جب امت میں آئے گی، پھر قلم کی محنت کا فائدہ بھی ہوگا، پھر قلم کی محنت کا ایک لفظ بھی اس کے دلوں میں اور جیوں میں اتر جائے گا، اور اس کے اندر کی من کی دنیا، تن کی دنیا، جذبوں کی دنیا، سوچوں کی دنیا، ولولوں کی دنیا اور تنہائیوں کی دنیا بدل جائیں گی۔ جب پیچھے قدم کی محنت ہوگی، سارے اولیاء کی زندگی میں کوئی ایک یونیورسٹی نہیں تھی، ایک ڈگری نہیں تھی، کوئی لٹریچر نہیں تھا، ہاتھ کی لکھی کوئی کتاب ہوتی تھی کسی کے پاس۔ کسی نے امام یوسف رحمت اللہ علیہ سے پوچھا اتنا بڑا مقام کیسے پایا؟ کہنے لگے قدم کی محنت سے، قدم کی محنت سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا استاد سے روز سبق پڑھنے جاتا تھا اور ان سے فیض لینے جاتا تھا، آج تک ناغہ نہیں ہوا، اور سب سے پہلے جاتا اور سب سے آگے بیٹھتا، اور میری نظریں ان پہ توجہ ہوتی تھی، نہ کبھی اونگا نہ کبھی ٹیک لگائی۔ اور فرمایا پھر کیا ہوا، ایک دفعہ سخت بارش ہوئی، سخت بارش ہوئی، اور استاد کا گھر میرے گھر سے اچھا خاصا دور تھا۔ اب سخت بارش ہے، کتاب میرے ہاتھ میں ہے، شاپر لیمینیشن کا نظام تو تھا نہیں، چلو پرنٹڈ میٹر ہے، کتاب بھیگ بھی گئی دھوپ میں سوکھ جائے گی، وہ تو سیاہی سے لکھی ہاتھ کی کتاب ہوتی تھی۔ کہنے لگے میں نے سوچا کیا کروں، مٹکا لیا گھر سے، مٹکے کے اندر ڈالی کتاب، مٹکے کو گیا الٹا، کتاب نہیں بھیگی، میں بھیگا سبق میں پہنچ گیا۔ کتاب نہیں بھیگی، مٹکے کے اندر کتاب تھی اور مٹکا الٹا تھا، اور کتاب نہیں بھیگی، اور میں بھیگ گیا اور میں سبق میں پہنچ گیا۔ اور قدم کی محنت چلتے چلتے ایک وقت آیا، ہارون رشید کو کوئی مسئلہ پیش آیا، یہ ایک گمنام قسم کے آدمی تھے، کوئی مسئلہ حل کر نہ سکا، انہوں نے حل بتایا، کہا کہ یہ کون ہے؟ بڑے بڑے کہنے لگے عجیب، یہ کیسے بتا دیا؟ بات تو حق ہے، بندے کو بلاؤ۔ بندہ آ گیا، کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے کہا میرا نام یوسف ہے۔ کس کے شاگرد ہیں؟ نعمان بن ثابت کے۔ اچھا بھائی تو اب تک کہاں چھپا رہا؟ اس نے کہا جی مجھے کون پوچھے؟ انہوں نے کہا آج تجھے ہم پوچھیں گے، اس کو جسٹس بنا دو۔ قدم کی محنت، قدم کی محنت جو آپ کو نصیب ہو چکی ہے، آپ خوش قسمت لوگ ہیں۔ امت سے یہ محنت چلی گئی ہے، امت سے یہ محنت چلی گئی۔ گھر چھوڑنا اللہ کے لیے، بیماری کے لیے گھر چھوڑنا آسان، علاج کرانے جا رہے، تعلیم کے لیے گھر چھوڑنا آسان، ڈگری لینے جا رہے، کاروبار کے لیے گھر چھوڑنا آسان، اور اتنا چھوڑنا آسان 22 سال ہو گئے گھر سے نکلے واپس نہیں آئے، اماں مر گئی، ابا مر گیا، میرے پاس بچی لے کے آئے بیٹھے تھے، 21 سال کی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، 6 ماہ کی تھی تو باپ گیا ہے، شادی میں بھی باپ کہتے ہیں میں نہیں آ سکتا، دعا فرما دیں، بچی کو رخصت کرنا ہے، آپ مرشد ہیں۔ میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں،
घर छोड़ना आसान, अल्लाह के लिए घर छोड़ना, मखलूक कहती है अजीब बात है, क्या हो गया तुझे, मां का हक नहीं है, बाप का हक नहीं है। अच्छा, वहां कोई फतवा नहीं बताएगा, अम्मा का हक, अब्बा का हक। वो कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है। एक दरवेश कहने लगे कि मेरे पास एक माई आती थी बुढ़िया, फैसलाबाद के थे दरवेश, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह। एक माई आती थी बुढ़िया, हो वह कहती हजरत दुआ फरमा दें। फिर अपने एक दफा पोते को ले आई, जवान था, इसके लिए भी दुआ फरमा दें। मैंने उसके पोते को कहा इसको अल्लाह का दीन सीखने के लिए भेज दे कुछ। कि ना हजरत, मैं तो इसको देखे बगैर मर जाऊंगी, मेरा तो मेरी जान है, ये मेरा पोता है, ऐसे है। फिर बार बार कहा। कुछ अरसे के बाद कहने लगे हजरत दुआ फरमाए, 2.5 साल का बेटे का पोते का वीजा आ गया है, दुआ फरमा दे। मैंने कहा ना मैं दुआ नहीं करूंगा, तू मर जाएगी। हजरत सह लूंगी, कोई बात नहीं, सह लूंगी, कोई बात नहीं। उम्मत से जब कदम की मेहनत चली जाएगी, फिर दुनिया के एतबार से जब कदम की मेहनत होगी, फिर वो रिवाज में होगी, और जब रिवाज में होगी उस पर कोई तान एतराज नहीं करेगा, और उसको सब शाबाश कहेंगे, जिंदाबाद, तूने घर बनाया, तूने मां बाप को खिलाया, तूने बच्चों को पाला। हालांकि उसने मां का हक लूटा, उसने बीवी का हक लूटा, और बीवी ने खत लिखा, सुन लो ये दर्द का खत कि मेरे सरताज अब माल दौलत कमाने के लिए गए हैं। जवानी के तो चंद दिन होते हैं और उसके जज्बात खत्म हो जाते हैं, दौलत तो सारी उम्र कमाई जाती है। तेल वाले मुल्कों की कमाई मैंने आज तक किसी को बचते नहीं देखी। तेल वाले मुल्क, जैसे वो कहते हैं पेट्रोल उड़ जाता है, वो माल भी ऐसे ही उड़ जाता है। मुझे एक बंदे ने कहा, मैंने आपके दर्स में यह बात सुनी, मैं दुबई में था, दुबई में लोगों से मैं मुलाकात कर रहा था, लाल किला होटल में बहुत मखलूक आई हुई थी। मुझे कहने लगा मैंने एक बात सुनी आपसे, मैंने तज्जिया किया है, मुझे 42 साल हो गए हैं तेल वाले मुल्कों में, और 42 साल में लोगों की कहानियां सुनी हैं। असल में तेल वाले मुल्कों के या बाहर से जो मुल्क हैं, उनमें जो बाहर से जाता है उसको बीवी की सिसकियां खा जाती हैं, मां की आहें खा जाती हैं। वो बद्दुआएं नहीं देती, वो जुदाइयों की सिसकियां होती हैं, वो जुदाइयों की आहें होती हैं। औलाद की सिसकियां और आहें उसको खा जाती हैं, उसका रिस्क भी, उसकी बरकत भी। और कहा कि मेरा तजर्बा है, यहां जो आता है उसको शुगर, ब्लड प्रेशर, फलां फलां बीमारियां आम हो जाती हैं, वो बीमारियों तकलीफों में मुब्तला हो जाता है, उनको वो सिसकियां खा जाती हैं जो हकूक मां के थे, जो बीवी के थे, जो औलाद के थे, जो सिला रहमी में बहन भाइयों के थे। वो सब को छोड़ के एक मकसद के लिए निकला है। वो मकसद रियाल है, दिरहम है, दिनार है, पाउंड है, डॉलर हैं। उस मकसद को लेके निकला है। वो मकसद सारे फौत हो गए। वो मकसद इसको जीने नहीं देंगे, इसको सुख नहीं लेने देंगे, चाहे जितना माल कमा ले। उम्मत को कदम की मेहनत असल में उम्मत से छिनी है। भाई ये आप सूरत यासीन लेके बैठे हुए हैं, क्यों मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं? भाई ले लो इनसे सूरत यासीन। मैं ऊपर बैठा हूं, आप सूरत यासीन नीचे लेके बैठे हो। अल्लाह वाले, अदब है। और किसी के हाथ में सूरत यासीन तो नहीं है, ये तो फौरन दे दिया करें सूरत यासीन। अल्लाह वाले, कुरान का अदब है। आज उम्मत को कदम की मेहनत का पता ही नहीं है। मखदूम जहानिया जहां गश्त, कदम की मेहनत। हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, कदम की मेहनत, कहां घर और कहां। हजरत लाल शहबाज कलंदर, कदम की मेहनत। हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी, कदम की मेहनत। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ईरान, ईरान का शहर सिस्तान, सिस्तान के आगे बस्ती संजर, और संजर के आगे एक गांव था चिश्त, इनके इसलिए नाम।
حسن سنجری بھی نام لکھا ہے، حسن سنجری۔ وہاں سے قدم کی محنت کرتے کرتے رب نے ان قدموں میں یوں برکتیں دی، یوں اشارہ کرتے تھے ہندو مسلمان ہو جاتے تھے، قدم کی برکت۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں تاریخ نہیں کہہ سکتی، انہوں نے کسی یونیورسٹی میں پڑھا، کسی کالج میں پڑھا، کوئی ڈگریاں لی، کوئی کتابیں پڑھی، یا کوئی بہت زیادہ کتابیں لکھی، کچھ بھی نہیں۔ قدم کی محنت خود کتاب ہوتی ہے، قدم کی محنت خود ڈگری ہوتی ہے، قدم کی محنت خود بہت بڑی اسکالرشپ ہوتی ہے، قدم کی محنت کے اندر روح ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، جو آپ کو اللہ نے نصیب دی ہے۔ آج کے گئے گزرے دور کے اندر جب قدم کی محنت کو لوگ کہنا ہی بھول گئے، سوچنا ہی بھول گئے، اور اگر کوئی کرے تو اس کو حیرت سے دیکھتے ہیں، کہاں گیا تھا؟ تسبیح خانے گزارنے، بھائی گھر جا کے نماز پڑھ لیا کر، روزہ رکھ لیا کر، چینل کھول کے دیکھ، اخبار کھول کے دیکھ، کتاب پڑھ لیا کر، یہ کیا تو وہاں گیا تھا؟ امت اس محنت سے دور ہو گئی، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اور ایسی بھولی کہ بھول نہیں بھول گئی کہ ہم بھولے تھے یا نہیں بھولے تھے، نسیم منسیو۔ جب قدم کی محنت زندہ ہوگی پھر قلم کی محنت سے زندگیوں میں انقلاب آئے گا، پھر چھوٹا سا قلم، چھوٹی سی بات، چھوٹا سا حرف اس کی زندگی کے دن رات کو بدل دے گا۔ لیکن امت کو سب سے پہلے قدم کی محنت چاہیے، اللہ کے لیے گھر بار چھوڑنا، اللہ کے لیے کاروبار چھوڑنا، اللہ کے لیے زندگی دن رات چھوڑنا۔ چند سال پہلے ایک صاحب یہاں آتے تھے، ان کی کوئی جاب تھی، پرائیویٹ جاب تھی، وہ صبح آتے تھے جاب پہ، پھر واپس یہیں آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے ایک دو دفعہ دیکھا تو جس وقت میں جاب نہیں تھی اس وقت میں تھے، یعنی جس وقت نہیں ہوتے تھے اس وقت تھے۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ گئے نہیں آج؟ کہ میں کئی دنوں سے نہیں جا رہا۔ کیوں؟ کہنے لگے بس ایک خیال آیا کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، کمائی تو ساری زندگی ہوتی رہے گی، پر رمضان تو ساری زندگی نہیں آئے گا، پھر تسبیح خانہ کہ یہ صحبت بھی ساری زندگی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا مولا میری ضروریات کا تو کفیل وکیل ہے، میں نے ان سے چھٹی کی درخواست کی کہ مجھے چھٹی دیں، میں نے اپنے مرشد کے ہاں جانا ہے، وہاں روزے رکھنے ہیں۔ کہا کہ تیرا مرشد روزہ شارٹ کر کے رکھوائے گا، تجھے آسان کر دے گا؟ کہنے لگے مجھے 100 اعتراض کیے، کون سا تیرا مرشد ہے؟ اور چھوڑ ان پیروں کو، پھر ان پیروں کی کہانیاں سنائیں۔ کہنے لگے میں سنتا رہا، لیکن میرے دل کے اندر کی تو کیفیت ان کو علم ہی نہیں تھا، میرا دل کیا پا چکا تسبیح خانے سے۔ کہنے لگے میں نے کہا جی بس مہربانی کریں آپ مجھے دے دیں، ورنہ یہ میرا ریزائن لے لیں، میرا استعفیٰ لے لیں، آپ مجھے چھٹی دے دیں، آپ میری تنخواہیں کاٹ لیں، چھٹی مجھے دے دیں۔ کہا کہ انہوں نے تنخواہ کے بغیر مجھے چھٹی لکھ کے دے دی۔ کہا کہ میں اتنا مطمئن ہوں، میرا دل اتنا مطمئن ہے، اور پھر مجھے ایک بعد میں ملا کچھ عرصے کے بعد، کوئی 2 4 5 6 مہینے کے بعد، میں نے پہچان لیا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ میں ایسے آ رہا تھا تو گلی میں ملا، مجھے کہنے لگا جی میں بغیر تمہید کے آپ کو جلدی یہ بات کروں، میرے اللہ نے نا وہ جو میری دہاڑیاں تھیں ساری کی ساری اٹھا کے میری لوٹا دی ہیں، مجھے ایسی جگہ سے رب نے رزق کا دروازہ کھولا ہے، وہ ساری دہاڑیاں اٹھا کے اللہ نے مجھے دے دی ہیں، دوسرے لفظوں میں میرے اٹھا کے اللہ نے منہ پہ مار دیا، جا لے جا، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے بڑا غیرت والا، ہم سے بڑا بے نیاز کوئی نہیں ہے۔ تو نے ہمارے لیے چھوڑا تھا، ہمارے لیے چھوڑا تھا نا، تو ہم بندہ کو کہتے ہیں میں احسان اس کا چکاؤں، تو اللہ سے بڑا احسان چکانے والا کون ہوتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ قدم کی محنت رواج سے چلی گئی ہے، رواج سے چلی گئی ہے، اور قلم کی محنت کا رواج ہے لکھو لکھو لکھو، ڈھیر لگا دو، لکھ 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 کے، اور وہ لکھنا امت کو نفع نہ دے سکا، اور امت خود کہہ رہی ہے جتنا دین پہ، ایمان پہ، اخلاق پہ زوال ابھی آیا ہے آج تک نہیں آیا تھا، اور جتنا لٹریچر ابھی چھپا اور چھپ رہا ہے آج تک کہیں نہیں چھپا تھا۔
وہاں یہی کچھ ہوتا تھا درویشوں کے پاس. جو آپ کے پاس ہے صبح سے شام تک سیکھنا سکھانا ہے، ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملانا ہے. اس کی نیکی میں نے حاصل کی، اس کی نصیحت آپ نے حاصل کی، ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھا اور اپنے اندر خوبی، اچھا اس کی نماز اتنی بہترین ہے، میں بھی ایسے بناؤں گا. اس کے روزے میں خشوع ایسا ہے، اس کا دھیان دعا کا ایسا ہے. میں نے ایک بیکری والے کے پیچھے بیٹھ کے دعا کرنا سیکھی. اپنے حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. بیکری والا تھا، رب نے اسے اپنی محبتوں میں قبول کیا. ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، دعا مانگ رہا تھا، میں پیچھے بیٹھ گیا. اس دعا جس انداز سے مانگ رہا تھا، میں نے کہا طارق زندگی ضائع کر دی، دعا تو ایسے مانگی جاتی ہے. مجھے رات کو اٹھنا ایک ڈاکو نے سکھایا، چور نے. رات کی تہجد میں اٹھنا، اگر میں کبھی کبھی اٹھ جایا کروں تو، پر سکھایا انہوں نے. میں ایک مسجد میں سویا ہوا تھا، کسی نے میرے ایسے پاؤں دبائے، ایسے دبائے. نیند میں کہہ رہے اٹھیں، تہجد کا وقت ہے، کہیں چلا نہ جائے. میں نے دیکھا، جلدی اٹھا، میں نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد تو میرے اندر ایک خیال آیا، میں کہ واہ مولا. میں اس کے حالات جانتا تھا. 3 ضلعوں کی پولیس کہنے لگا مجھے پکڑنے آئی. کتنے 3 ضلعوں کی پولیس مجھے پکڑنے آئی. نامور چور، نامور ڈاکو، نامور اغوا برائے تاوان، نامور آدمی. جب میری بستی میں آئی، میں کھجور کے ایک درخت کے جھنڈ پہ، مجھے کانٹے کھجور کے لگتے رہے، وہ جھنڈ پہ اندر چھپ کے بیٹھ گیا. 3 دن پولیس وہاں رہی، 3 دن میں وہیں بیٹھا رہا. انہوں نے کوئی بھوسے کا ڈھیر نہیں چھوڑا، کوئی گھر کے اندر کی کوئی چیز نہیں چھوڑی، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جو چھان ماری ہو. چور یہی ہے پر گیا کہاں ہے یہیں. اس کی نشانیاں، جاسوسیاں، مخبریاں ہے یہیں، اور اسی بستی میں پر گیا کہاں ہے. 3 دن تھک ہار کے 3 ضلعوں کی پولیس چلی گئی. میں کھجور کے گھر کے نیچے آیا، نہایا دھویا، روٹی کھائی، سو گیا. چل بابا، مجھے نہیں پکڑ سکے. پر ایک اللہ والے کے ہاتھ میں آیا. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. بس جو زندگی بدلی، کایا پلٹی. طارق کو کہتے اٹھ تہجد پڑھ لے. ہاں، جو لوگوں کی عزتوں کا دشمن، جو لوگوں کے مالوں کا دشمن، جو لوگوں کو سوتا دیکھ کے خوش ہو، سوتے رہیں ان کا مال چرا لوں. جو لوگوں کو سلانے والا، موت کی نیند یا غفلت کی نیند، آج وہ ایک چھوٹے سے انسان کو اٹھانے والا. اٹھ جا، تیری تہجد کہیں ضائع نہ ہو جائے. جب قدم کی محنت چلتی ہے پھر ایسے لوگ خود رہبر بن جاتے ہیں جو راہزن ہوتے تھے. رواج سے چلی گئی، طبیعتوں سے چلی گئی. اور آپ پہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ بیچارہ معصوم ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بحث کی جائے، تھپڑ مارا جائے اس کو. اس کے اس اعتراض میں خلوص ہے. کہاں گیا؟ فون آیا، کہاں ہے؟ ابا کہاں گیا؟ بھائی کہاں گیا؟ اس نے کہا تسبیح خانے میں. کہاں گیا؟ کیا کرنے گیا؟ انہیں وہاں روزے رکھنے گیا. انہیں یہاں نہیں روزے ہوتے، رمضان وہیں آیا، یہاں نہیں آیا، قرآن یہاں نہیں پڑھا ہوا، تسبیح یہاں نہیں پڑھی ہوئی. بوڑھی ماں کو چھوڑ کے گیا ہے، شرم نہیں آتی. بیوی کو چھوڑ گیا، چھوٹے بچوں کو چھوڑ گیا، حیا نہیں آتا. اور پھر ہر بندہ وقت کا مفتی اعظم بن جاتا ہے. اور اگر یہی بندہ 2.5 سال کے ویزے پہ جائے ہیں اور کہیں آرمی کی نوکری 6 مہینے کے بعد چھٹی ملتی ہے، وہاں جائے، یا کہیں پورے دبئی میں، تیل والے ملکوں میں، امریکہ، انگلینڈ، یا کئی کام میں، اور کئی ہفتے، کئی مہینے، کئی سال گھر نہ آئے،
تو کہتے ہیں مجبوری ہے جی، کمانے گیا ہے، محنت ہے، جاب کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، ملازمت کا مسئلہ ہے، چھٹی وہاں اتنی جلدی نہیں ملتی. اماں مر گئی ہے تو کوئی بات نہیں، ابا مر گیا تو کوئی بات نہیں، کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر جنازے میں پہنچ گیا تو. کوئی مفتی اعظم تو نہیں بنتا، کوئی ایک فتویٰ نہیں دیتا. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو لوگوں نے جھنجھوڑا ہوگا، اتھیڑا ہوگا، ابھی دیکھنا بعد میں جا تو صحیح. ہاں وہاں کے تیل مکھی بنی. تیل لگا کے جانا اچھی طرح سے. رواج میں نہ رہا. سارے اولیاء کی زندگی میں قدم کی محنت، اور سارے صحابہ کی زندگی میں قدم کی محنت. کوئی صحابہ قلعہ ڈراور میں 4 صحابہ کے مزارات ہیں، اور بلوچستان کے دور ایریے جہاں پانی نہیں وہاں 5 گور ہے. 5 گور، 5 قبریں. 5 گور کا نام سنا؟ یہ 5 گور. قدم کی محنت. اہل بیت کی زندگی میں قدم کی محنت. یہ قدم کی محنت تھی. جو مدینہ سے کربلا کا نظام جو ہے یہ قدم کی محنت تھی. اللہ لینے گئے تھے، اقتدار لینے نہیں گئے تھے. یہ مدینے والے کا نظام دینے گئے تھے، مدینے والے کا نام دینے گئے تھے. اور قدم کی محنت میں اگر موت آ گئی اور یہ پاکیزہ خون بہ گیا تو کوئی حرج نہیں، پر قدم کی محنت میں آنچ نہیں آنے دی. یہ قافلہ آل رسول کا فلسفہ قیامت تک چلے گا، کیونکہ کربلا اس دور کا نظام نہیں تھا. کربلا کوئی اچانک حادثہ نہیں تھا. کربلا زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک زندگی گزارے کی راہ ہے، ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے. قدم کی محنت ہماری زندگیوں سے نکل گئے. دنیا اور دنیا کے سارے اسباب کے لیے قدم کی محنت موجود ہے. اللہ، اس کے حبیب کی محبت، من کی دنیا کی چاہت اور زندگی کی انقلاب کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اور دنیا کے مسائل کے حل اور اللہ کے نام کی برکت لینے کے لیے قدم کی محنت رواج میں نہ رہی. جو چیز رواج میں نہ رہی اس چیز کو کرنا بھی مشکل، اس چیز کو سوچنا بھی مشکل، اور اس کی چیلی قدم اٹھانا بھی 100 کانٹوں سے گزرنا ہے. پر جو آج کے دور میں کر لے اس کی مثال ایسے ہے، اس کی مثال ایسے ہے. آپ گاڑی لے کے چوک پہ نکلے، ہمارے یہاں کرتبہ چوک ہے، ساتھ بندہ بیٹھا تھا جو اس شہر کا تھا، آپ اس شہر کے نہیں تھے. آپ کہنے لگے کہ کوئی ایسی سڑک بتائیں جہاں ٹریفک کم ہو، ہم بہت جلد موٹر وے پہ چڑھ جائیں گے. کوئی ہے؟ انہوں نے کہا اب اس طرف موڑے. کہ اس طرف موڑے، اس طرف تو ٹریفک کا ہجوم تھا، اس طرف موڑا تو کوئی گاڑی جا رہی تھی، اور وہ جو سفر گھنٹے میں تھا 8 منٹ میں طے ہو کے ٹور پلازے میں کھڑے تھے موٹر وے کے. یہ کہاں سے اس راستہ نکالا آپ نے؟ اس نے کہا یہ سڑک ہے بہترین بنی ہوئی، کوئی اس میں جاتا ہے، کیونکہ یہ قدم والی سڑک ہے، یہ ساری قلم والی سڑک. سمجھ گئے؟ یہ جو قلم والی سڑک ہے نا، یہاں ٹریفک بلاک رہتی اکثر، سارا جہان اس طرف جا رہا. اور یہ جو قدم والی سڑک ہے نا، ہے سڑک بہترین بنی ہے، پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں آتے. مجھے تو اس سڑک کا بڑا مزہ آیا ہے. میں جب بھی گیا ہوں نا 8 منٹ کے اندر یوں موٹر وے میں چلا جاتا ہوں، پر واپ موٹر وے چڑھ جاتا ہوں. یہاں لوگ گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں. تو کون سی سڑک چاہیے؟ ہاں؟ کتنے خوش قسمت ہیں. آج احساس ہوا کہ ہم تو اس محنت میں، اس اعزاز میں شامل ہوئے جس اعزاز میں سب سے پہلے میرے مدینے والے نے ہجرت قدم کے اٹھائے تھے. آپ کو تو وہ نسبت مل گئی، آپ کو تو وہ نسبت مل گئی جو صحابہ کرام نے زندگی میں ہجرت کی تھی. اہل بیت نے مدینہ سے کربلا کا نظام، اور پھر آپ کو تو وہ ہجرت کی نسبت مل گئی، اور آپ کو سارے اولیاء اللہ کے ولیوں کی ہجرت کی نسبت مل گئی، قدم کی نسبت مل گئی، کہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہے
وہ یہاں کا رہنے والا، میں رات بھی عرض کر رہا تھا، لاہور ہو جہاں ہو وہاں کا رہنے والا ہے ہی نہیں. یہ قدم کی محنت ہے، اور جب قدم کی محنت زندہ ہوگی پھر قلم کی محنت ایسے دلوں میں اترتی جائے گی. ایک لفظ لکھا ہوا ہوگا، بس وہی نقش بن جائے گا، وہی زندگی کا رہبر بن جائے گا، وہ زندگی کا ساتھی بن جائے گا، اور اسی سے زندگی کے دن رات بدل جائیں گے. ورنہ سرہانے کتابیں ہوں گی، ہر طرف کتابیں ہوں گی اور ہر طرف سجی ہوئی ہوں گی، پر زندگی کے اندر کچھ نہیں ہوگا. نالج بہت ہوگا، معلومات بہت ہوں گی، معمولات کچھ نہیں ہوں گے. زندگی کھوکھلی ہوگی، صرف لفظوں کی کہانی ہوگی، حرفوں کی کہانی ہوگی، جزیات کی کہانی ہوگی، کلیات کی کہانی ہوگی. مطلع ہوگا، مقطع ہوگا، سیاق ہوگا، سباق ہوگا، پھر بڑے بڑے فلسفیانہ گفتگو کرے گا، بہت ایسی دھواں دھار تقریریں کر دے گا، پر کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی زندگی میں قدم کی محنت نہیں ہے، قلم کی محنت ہے. وہ بنگلہ دیش والے نے پوچھا اس کتاب کو اٹھا کے، اس نے کہا میں جانتا ہوں. کہا اس کی زندگی میں کچھ دین ہے؟ جس کا نام یہ طارق لکھا ہوا ہے. سنت نبوی اور جدید سائنس میری کتاب آئی تھی 1997 میں، 97 میں آئی تھی. تو کتنے سال ہو گیا 97 کو؟ 20 سال تقریباً. 20 سال پہلے کتاب آئی تھی میری. دنیا کی اب تک کئی زبانوں میں ترجمہ ہو گیا. وہاں بنگلہ زبان میں ترجمہ ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی زندگی میں کچھ دین ہے بھی صحیح؟ کیوں؟ قدم کی محنت نہ ہو تو قلم پھر ایسے ہوتا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بس یہ آخری بات بتا رہا ہوں آج کی محفل میں. جس قلم کے ساتھ قدم نہ ہو وہ قلم دل میں نہیں اترتا. اس کی مثال، حدیث جا کے، قرآن جا کے دل میں ٹھا کیوں لگتی ہے؟ اس کے پیچھے قدم کی محنت ہے. صحابہ کرام کا قافلہ کبھی تبوک پہ گیا، کبھی غزوہ خندق پہ گیا، کبھی مکہ، کبھی مدینہ، کبھی حدیبیہ، کبھی نجاشی کے پاس، کبھی حبشہ. اور یہاں چلتے چلتے یہ راہوں میں مدینے والے کے فرمان ملے، یہ حدیثیں بن گئیں. اور اس کے ساتھ مشقت، قربانی تھی. اس مشقت اور قربانی کا اثر یہ ہے آج صدیوں کے بعد بھی ان لفظوں میں تاثیر ہے، ان لفظوں میں طاقت ہے، ان لفظوں میں قوت ہے. آپ خوش قسمت ہیں، کریم نے آپ کو قدم کی محنت کے لیے قبول کیا ہے. آپ کو مبارک ہو. کہو خیر مبارک، مبارک ہو. یہ میں آپ کی تسلیاں نہیں بندوا رہا، میں نے پوری دلیل کے ساتھ باتیں کی ہیں، لاجک کے ساتھ باتیں کی ہیں. یہ میں آپ کو طفل تسلیاں نہیں دے رہا ایسے ہی شاباش شاباش، نہیں نہیں، حقیقت ہے. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آج آپ نے صدیوں پرانی وہ ریت روایتیں جو ہوتی تھیں، اللہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے گھر بار چھوڑ کے وہ ریت روایتیں زندہ کر دیں تسبیح خانے کے نام پہ. خوش قسمت ہیں آپ. وہ زندگی کا پھر ایک نیا انداز زندہ کر دیں. آپ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناستے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میں شاخ تاک ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا و فام پیدا کر. اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر. کتنا مقام لے کے بیٹھے ہیں اور کتنے عظیم مرتبہ لے کے بیٹھے ہیں. ہجرت کی نسبت اور قدم کی نسبت. اور قدم بھی وہ اٹھے
جن کا مطلوب اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب تو وہ یہ لے کے بیٹھے ہیں، اتنا بڑا مقام، سر پہ تاج دھرے بیٹھے ہیں، بظاہر سر پہ ٹوپی نظر آ رہی ہے، بال نظر آ رہے ہیں، اتنا بڑا تاج سر پہ لیے ہجرت کا اور اٹھنے والے قدم کی محنت کا لے کے بیٹھے ہیں۔ قلم کی محنت تو یہاں ہے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہیں لکھے ہوئے نصیحتیں ہوں سوائے درود پاک کے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم، کہیں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ وہ یہ لکھا ہوا ہے نذرانہ شکرانہ ہدیہ نہ کریں، اپنی موبائل کی حفاظت کریں، حلقہ نمبر 3 ہے، بھئی یہ کچھ لکھا ہوا، اور تو کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی قلم ہے کہیں؟ سارا قدم ہی قدم ہے، قدم ہی قدم، اور اس پہ اللہ کو ترس آتا ہے، اور اس پہ اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ کیا خوش قسمت ہے آپ کو قدم کی محنت کے لیے اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ تو بات بار بار میں دہرا رہا ہوں، میری اندر سے نکل رہی ہے۔ قدم کی محنت کے لیے جو انبیاء کو سعادت ملی، قدم کی محنت، کہاں فلسطین، کہاں اسماعیل علیہ السلام، قدم کی محنت چلتے چلاتے، اور پھر یہیں رہ گئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے مکہ آباد ہو گیا۔ اور کہاں قدم کی محنت، میرے مدینے والے نے طائف کا سفر، اور میرے مدینے والے نے مکہ سے مدینہ کا سفر، یہ سارا قدم کی محنت ہے۔ غار ثور کا سفر قدم کی محنت، غار حرا کا سفر قدم کی محنت، قبائل کے پاس چل چل کے جانے کا سفر قدم کی محنت، پھر صحابہ کی زندگی، آل رسول کی زندگی، اہل بیت کی زندگی، آل عقیل کی زندگی، آل عباس کی زندگی، آل حسن کی زندگی، آل حسین کی زندگی، آل فاطمہ کی زندگی، یہ ساری قدم کی محنت ہے۔ اور سارے اولیاء ولی جتنے بھی ہیں ان کی قدم کی محنت ہے۔ آپ ان کا ڈیٹا اٹھائیں، وہ اسی شہر کے نہیں ہوں گے، وہ کہیں جی فلاں جگہ سے آئے تھے تبلیغ کرتے کرتے۔ ہاں آپ پڑھ لینا، کتنے خوش قسمت ہیں آپ کی نسبتیں بڑی اونچی۔ اسی تو میں کہتا ہوں آپ شاہی مہمان ہیں۔ اب آپ کو آج سمجھ آئی کہ شاہی مہمان ہے، یا میں ایسے ہی کہے جا رہا ہوں آپ کی تسلیوں کے لیے؟ ارے شاہی مہمان ہو، مان جاؤ، آپ کا مسئلہ بھی تو عجب ہے نا۔ وہ ایک تھا بادشاہ، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اب آپ کہو کہ بات لمبی ہو رہی ہے، بادشاہ تھا، اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اولاد جو نہیں ہو رہی تھی، اللہ کی رحمت اولاد ہو گئی۔ اس نے پورے ملک میں دھوم دھام سے صدقے خیرات فلاں فلاں کیے۔ اس کا ایک خادم تھا، اس نے کہا کہ میں کوئی بہت بڑا بادشاہ سے انعام لوں۔ اس نے سوچ سوچ کے کہا بادشاہ کا بچہ چھپا لوں۔ بادشاہ کہے گا بچہ ڈھونڈو، میں ڈھونڈ کے لے آؤں گا، بچہ انعام دے دے گا۔ وہ جس بچے کی وجہ سے جشن تھا، اس بچہ چھپا لیا۔ بادشاہ کا بچہ کہاں؟ انہوں نے کہا جس کے ہاتھ سے بچہ ملے اس کو سر قلم کر دو۔ اللہ، جس سے بچہ ملے اس کا سر قلم کر دو، پھر نار کر دو، تحت العرش کر دو۔ وہ کہہ رہی تو عجیب معاملہ ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ رات کو نکلا، بچے کو لیا، اور ایک کوڑے کا ڈھیر تھا، اس پہ بچے کو پھینکا، نکلا جنگل میں، دور نکل گیا۔ صبح جو جمعدار آیا، اس نے دیکھا کہ سونا سونا بچہ پڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ اس نے اٹھا لیا، قدرتی اس کی اولاد ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا سبحان اللہ، بچہ مل گیا۔ اس نے بچے کو پالنا شروع کر دیا، پالتے 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 بڑا ہوا تو اس نے باپ کے ساتھ جھاڑو دینا شروع کر دیا، جو باپ کا پیشہ اسی کا پیشہ۔ وقت گزرتے گزرتے ایک وقت آیا، اس کو احساس ہوا کہ میں نے، بادشاہ بوڑھا ہو گیا، آخری لمحوں میں تھا، رو رو کے اولاد کے فراق میں۔ یہ کہنے لگا کہ میں اس علاقے میں جاؤں تو صحیح، بادشاہ سے معافی مانگوں، اس کا بچہ ہوگا۔
ڈھونڈتے ڈھونڈتے نقش نین اس کے دیکھے نا، ایک صبح صبح ایک جوان جھاڑو دے رہا تھا. اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جمعداروں والا نام وہی، باپ کون ہے جمعدار ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں تو شہزادہ ہے. پاگل آدمی، او بھائی تو شاہی مہمان ہے. اس نے کہا عقل کر. میں نے 55 سے 55 تک میں نے جھاڑو دے کے دیکھا، پخانہ اٹھاتے دیکھا، میں خود وہ کام کرتا ہوں. اور نہیں تو شہزادہ ہے. مذاق نہ کر، جا اپنا کام کر، میرے جھاڑو ہے، میرا یہ میرا علاقہ بھی رہتا ہے. اسے یقین دلایا، یقین دلا کے کرتے کرتے چلا گیا اس کے پاس. اسے کہا میں فلاں بادشاہ کا وزیر ہوں، فلاں خادم ہوں، مجھے نہیں جانتا تم. چپ کر کے یہ بتا بچہ کہاں سے لیا تھا تو نے؟ جب زور دیا اس نے کہا ایسے ایسے ڈھیر پہ تھا، پڑا تھا، کرا تھا. بلایا، اس نے کہا دیکھ خطا میری تھی، تو شہزادہ ہے، چل حکومت سلطنت تیری انتظار کر رہی ہے. ابھی تو راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، 1200 شام سے گزر. چل. جو گیا بادشاہ نے دیکھا، ہو میرا شہزادہ، شکل ملتی، نین نقش ملتے. یہ کہاں تھا؟ اس نے کہ جی میں ظالم تھا، میں خطا کار تھا. بڑے عرصے کے بعد احساس ہوا، معاف کر دیں یا قتل کر دیں. کہا نہ تجھے انعام دوں گا، میرا تو نے بیٹا شہزادہ، اور میرے چاند تخت تیرے اوپر ہے، بخت تیرا ہے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کہتا ہوں شاہی مہمان ہے. وہ کہتے ہیں نہ، کہتے ہیں نہ ہم تو جھاڑو دینے والے. بھائی تم شاہی مہمان ہو. وہ کہتے طارق عادت صبح شام ہمیں تسلیاں دے کے یہ گیا وہ گیا. ارے نہیں بھائی تم شاہی مہمان ہو. چرواہا جا رہا تھا تو شیرنی شکار کھیلنے گئی تھی، چھوٹا سا شیر کا بچہ نا اٹھا کے لے گیا. شیرنی آئی، بڑی روئی پیٹی بیچاری، آخر صبر کر لیا. بے بسی آئی، صبر کر لیا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے بکریوں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا. بچہ ہوتے 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 اس نے کہا میں بھی بکری ہوں، میں بھی بکری ہوں. اسی کے ساتھ جو رہا، رہے 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 تو ایک دفعہ نا بکریاں چرا رہے تھے تو چشمے میں پانی پینے گئے. ایک بڑا شیر آ گیا. اس نے اس کو دیکھا، اس نے کہا تو کیسے؟ اس نے کہا میں بکری ہوں. پاگل، عقل کر، تو بکری ہے؟ میں بکری ہوں میں تو. اس نے کہا تو شیر ہے. میں شیر ہوں؟ شیر تو آپ ہیں جس سے بکریاں ڈیر کے بھاگ جاتی ہیں، مجھ سے تو کوئی نہیں بھاگتا. انہوں نے کہا تو بکریوں میں رہ رہ کے بکری بن گیا. کسی تسبیح خانے میں جاتا تو پتہ چلتا کہ تو شیر ہے. اچھا اس نے کہا تو نہیں مانتا نا، بڑی دلیلیں دی، بہت اپیلیں، دلیلیں، وکیلیں، وہ نہ مانے. اس نے کہا اچھا ٹھیک، شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ، پانی میں میرا دیکھ. ہاں چہرہ تو ملتا جلتا ہے. اچھا اس نے کہا میں دھاڑتا ہوں، آواز نکالتا ہوں. اب شیر نے دھاڑ نکالی. اس نے کہا تو نکالا. اس نے نکالی. انہوں نے کہا پل میں اٹھا بکری، بھاگا، بکری کو یوں پکڑا، چیر کے رکھ دیا. انہوں نے کہا یہ شیر ہوتا ہے، تو بکری بنا رہا. بکریوں کے ساتھ رہ رہ کے کہ میں تو بکری ہوں، اور کہ میں تو جمعدار ہوں. ارے نہیں بھائی تو شاہی مہمان ہے، تخت تیرا انتظار کر رہا ہے، بخت تیرا انتظار کر رہا ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں ہم آپ شاہی مہمان ہیں، اور آپ کے ساتھ قدم کی محنت ہے. تو آپ واقعی شاہی مہمان ہیں؟ اب تو یقین آ گیا، ورنہ پھر وہ جھاڑو والی کہانی پھر سنا دوں گا. ہیں وہ کہیں نہیں میں جمعدار ہوں، وہ کہ تو شہزادہ ہے. پتہ نہیں کیسے قائل کر کے لے گیا ہوگا. تو آپ کے ساتھ نسبت ہے، وہ بہت اونچی نسبت ہے، اور آپ کے ساتھ قدم کی محنت. سبحان اللہ.
آپ خوش قسمت ہیں، خوش قسمت، خوش قسمت۔ چلو آج پھر نہ ایسا کرتے ہیں، اس اعزاز اور خوش قسمتی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ۔ مولا آج طارق نے واقعی ہمیں قائل کر لیا، ہم بھی بڑے بھگے کہ ہم نہیں، ہم جھاڑو والے ہیں۔ طارق نے آخر کار تاج پہ پہنا دیا، تخت پہ بٹھا دیا اور شیر بنا دیا۔ ہم نے تو اپنے آپ کو بکری سمجھا تھا، پر طارق جو ہے وہ اس نے کر ہی دیا۔ تو لہذا مولا آج پھر اس میں نا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور تیرے اس شکر گزاری کے جذبے میں نا تو مولا ہم پھر ذکر کرتے ہیں پورے جذبے، پورے ولولے اور پورے دل کے درد کے ساتھ۔ اور آج ذکر کریں گے، تیرا ذکر ہوگا اور دھیان بھی تیرا ہوگا، ٹھیک؟ ذکر بھی تیرا، اور پھر بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، اور پھر اس مراقبے کو تنہائیوں میں بڑھائیں گے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. نستغفرک ونتوب الیک نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم وصلى الله على النبي الكريم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وإطرته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.